میرے عزیزو، ہم آج پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 30 دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب میں چلیں گے، اور ہم نے لاسٹ ویک جو بک آف جینیسس کی اسٹڈی کی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یعقوب کی شادی ہوتی ہے، پہلے لیا کے ساتھ، پھر راخل کے ساتھ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے جو ہے وہ لیا کو برکت دی، کیونکہ لیا کے ساتھ نفرت کی گئی تھی، اور راخل جو ہے وہ بانجھ رہی۔ اب راخل جو ہے وہاں پر اولاد چاہتی ہے، اور لیا جو ہے وہ محبت چاہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے لیا کا رحم کھولا، اس کا بطن جو ہے وہ کھولا، اور اس کے 4 بیٹے بیک ٹو بیک ہوئے۔ پہلے کا نام روبن رکھا گیا، پھر شمعون، پھر لاوی، اور پھر یہودا۔ اور یہ پہلے 4 جو بیٹے تھے وہ خدا نے یعقوب کو دیے اس کی بیوی لیا سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ چلو اب کیونکہ میرے اولاد ہوئی ہے، تو میں جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے منظور نظر ہوں گی، اور مجھے وہ پسند کرے گا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہودا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد لکھا ہے کہ اولاد ہونے میں توقف ہوا۔ یہاں پر جو وقفہ یا جو پوز ہے، یہ سیم ورڈ ہے جو کہ روٹ ورڈ ہے، جو کہ سبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ سبت کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمان اور زمین کا بنانا جو تھا وہ موقوف ہوا، اور وہاں پر بھی سیم ہیبرو ورڈ لکھا ہوا ہے، کیونکہ لکھا نا کہ خدا نے اپنے کام کو جو ہے اسے فارغ ہوا، اس سے بریک لی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ the rest, the shalom, the peace جو ہے وہ it followed after the birth of Judah، اور یہودا کی پیدائش کے بعد وہاں پر ایک اطمینان اور پیس ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے آنے سے جو ہے وہ پیس آیا، اور پرنس آف پیس بھی یہودا کے قبیلہ سے آیا، جس نے آ کر ہمیں اطمینان اور تسلی ہمیں عطا کی ہے۔ 30th چیپٹر میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ لکھا کہ جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی، تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، اور لکھا کہ سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا، اور اس نے کہا کہ کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ورڈ envy یوز ہوا ہے۔ envy کا جو اٹس ون آف دوز 7 ڈیڈلی سنس کہہ لیں جو ہمارے کیتھلک بھائی مانتے ہیں۔ envy کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ جیلسی فیل ہوئی، اور رشک آیا۔ رشک جو ہے وہ بیسیکلی اس نیگیٹو سینس میں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مثلاً کہ اگر کوئی ترقی کرتا ہے، جیسے بچے ترقی کرتے ہیں، تو ماں باپ کو ان پر رشک آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے آپ کو یہ دیکھ کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو envy ہوا ہے وہاں پر، یہی envy یہ تھا کہ ان کو بہت غصہ آیا، ان کو جو راخل کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر رشک اس سینس میں آیا کہ اس نے جیلسی کے اندر چلے گی، نیگیٹو تھاٹس میں چلے گی۔ تو اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دونوں کسی چیز کو مس کر رہی ہیں۔ اب لیا جو ہے اس کے پاس اولاد ہے لیکن محبت نہیں ہے، راخل کے پاس یعقوب کی محبت ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی خواتین جو ہیں وہ فنڈامنٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو مس کر رہی ہیں، کسی نہ کسی چیز سے محروم ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے، بعض اوقات خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم برکت کو ریسیو کریں، لیکن ساتھ میں ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا مس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس برکت کو ریسیو نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے ہمارا علاج کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جیلسی ہے، اس کے اندر غرور ہے، کیونکہ راخل اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور اس کی آنکھیں جو تھی وہ چنی تھیں اور تھوڑی اسکوئنٹ تھی، شاید بھینگی تھی۔ تو لیکن جو ہے وہ لیا جو ہے وہ، اور آنکھیں اس کی نظر بھی شاید کمزور تھی، وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے شاید دیکھتی ہوگی، تو اس کی خوبصورت تو تھی، لیکن لیا جو تھی، راخل بہت خوبصورت، لیکن لیا جو تھی اس کا تھوڑا سا یہ ایشو تھا۔ لیکن راخل جو تھے وہ بہت پراؤڈ تھی، اور یعقوب کو پہلی ہی نظر میں اس کو پسند آ گئی تھی وہ، اور اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے جو ہے وہ اس میں ایک تھوڑی زیادتی برتی۔ یعقوب نے
جو ہے وہ یہ لیا کے ساتھ کچھ زیادہ اس کو لائک عزت نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایک اور بھی تھی کہ اس کے سر وہ منڈ دی گئی تھی، نہ وہ کہ لابن نے زبردستی وہ دھوکے کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ راخل کو بڑا رشک آتا ہے، تو اسپرچول اسپیکٹ اس میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی برکتوں کے والے سے کیئرفل ہونا ہے۔ بعض اوقات ہم ایڈورٹائز بہت زیادہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہماری زندگی میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں خود اس چیز کا مرتکب بھی رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی جو آپ کو دیکھتا ہے، ہر کوئی جو آپ کی برکت کو وٹنس کر رہا ہے وہ خوش نہیں ہوتے، وہ رشک کرتے ہیں، وہ کرس کرتے ہیں، وہ جیلس ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دا مور یو آر بلیس دا مور یو آر ہیپی۔ آپ اپنی ہیپی، اور آج کل کے دور میں ایسا ہی ہے، آپ اپنی ہیپی کو پوسٹ کریں گے، کچھ بھی ایسا کریں گے، لوگ جو ہیں اس میں آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ جو ہیں وہ آپ کو جج کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کو برا سوچنا شروع کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہی ہوا، اور اس نے جو ہے وہ یعقوب کے آگے جا کر اس نے کہا کہ تو مجھے اولاد دے، اور ورنہ میں جو ہے وہ مر جاؤں گی۔ اب ایک اور چیز جو راخل کے اندر پرائیڈ تو تھا ہی، اور وہ اپنی خوبصورتی پہ بہت نازاں تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ پراؤڈ فل تھی، لیکن کیا تھا کہ پرائڈ فل تھی، لیکن کیا تھا کہ اس کے اندر جو خدا کے ساتھ چلنے کے والے سے کلام کی سمجھ بھی کم تھی۔ اس نے کہا کہ تو مجھے اولاد دے، یعنی کہ اس کو لگا کہ شاید یعقوب جو ہے وہ اولاد دے رہا ہے، حالانکہ وہ خدا کے پاس جاتی ہے اور کہتی کہ اے خداوند تو میرا علاج کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر راخل جو ہے اس نے یعقوب کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ تو مجھے اولاد دے ورنہ میں مر جاؤں گی اگر مجھے اولاد نہیں دے گا۔ تو وہ کنزیوم کر رہی ہے اس کو، وہ چیز اس کو ایسے جیسے کھا رہی ہے اندر اندر سے، اور وہ محبت کے باوجود جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے ہم کئی دفعہ ایک پوائنٹ کے اوپر یا ایک چیز کے اوپر زندگی گزارنے کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم بیسٹ سچویشن میں ہیں، لیکن ہمیں خدا سے ہولسٹک برکت مانگنی ہے، سب کچھ مانگنا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ لیا کے پاس اولاد ہی اولاد ہے، 4 بیٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ بھی اتنی زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اپنی زندگی سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ راخل کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ پیار مل رہا ہے، ساری اٹینشن مل رہی ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ بھی خوش نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا سے ہر طرح کی برکت کو ریسیو کرنا ہے، لیکن اگر کہیں پہ کمی ہے تو ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سارہ نے سیروگیسی کو یوز کیا تھا، یہاں پر سیروگیسی پھر نظر آتی ہے۔ پرانے دور میں یہ چیز عام تھی، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید نئے دور کی کہانی ہے، نئے دور میں آ کے یہ چیزیں ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی لانڈی یا اپنے جو کہہ لیں کہ ان کے ساتھ جو تھیں خواتین ان کو یوز کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راخل نے جو ہے وہ اتنی وہ ڈریون ہو گئی ہے اپنی حسرت میں، اپنے رشک میں، کہ اس نے کہا کہ میری لانڈی کو تو لے لے اور اس سے اولاد پیدا کر میرے لیے، تو وہ جو ہے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، اور بلہا جو ہے وہ دیتی ہے، اور بلہا سے لکھا ہے کہ اولاد ہوئی اور وہ میری ٹھہرے، اور اس نے اپنی لانڈی بلہا اس کے دیا اور اس کی بیوی بنی، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور لکھا کہ بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس کا نام دان رکھا۔ دان کا مطلب ہے منصف، انصاف کرنے والا، اور ادھر سے لفظ دانییل نکلا ہے، یعنی کہ خدا ہمارا منصف۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، تو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ نفتالی کا مطلب ہے کشتی لڑنا، یعنی کہ میری سٹرگل، میری کشتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگین جو ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اولاد جو ہے وہ برکت ہے، لیکن یہاں پر پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے اس چیز کو، اور یہی ریزن تھا کہ اس کے اولاد نہیں رہتی۔ تو خدا جو ہے وہ اس کا انصاف کرے گا خدا، اور اس کو برکت بھی دے گا، لیکن کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا اس کو برکت دے، خدا اس کا علاج کرنا چاہ رہا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بجائے اس کے کہ وہ خداوند سے مانگے اور خداوند سے کہے کہ اے خداوند تو مجھے برکت دے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کشمکش جاری ہے اور ایک جنگ جاری ہے، ایک سرد جنگ جاری ہے دونوں بہنوں کے بیچ میں، اور
हो सकता है कि डेली बेसिस पर ये एक दूसरे को ताने देती हों, वो गुस्से में आकर उसको पता नहीं क्या कहती होगी, जो छोटी थी, कि मैं प्यारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, तो मेरा बंदा तो मेरी तरफ ही देखता है, तुझे तो पूछता तक नहीं, तेरे बेटों का क्या फ़ायदा, इस तरह की बात। और वो आगे से उसको ताने देती होगी कि तू तो बांझ है, और जैसे हमारा पता है, आपको पता है हमारे देसी कल्चर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सताते हैं। और और ये हमारे वैसे भी कल्चर का हिस्सा है कि रिश्तेदार इर्द गिर्द आस पड़ोस सारे ही पूछना शुरू हो जाते हैं कि किसी कपल की शादी हो और उसको 5-6 महीने साल हो जाए, बच्चा ना हो, तो लोग जो है वो स्पेशली रोक रोक के पूछना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लोग जो हैं अपने काम से काम नहीं रखते, और वो लोगों को तंग करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, और प्रेशर जो है वो सोशल प्रेशर डाला जाता है। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पर भी थी, और वो उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि लोगों ने बातें की होंगी और वो ये काम कर बैठी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने उन दोनों बेटों को राखल के ही बेटे समझा, और याकूब के औलाद की वजह से ये दोनों भी इसराइल के 12 कबीलों का हिस्सा बने। फिर हम देखते हैं कि जब राखल ने ये अनाउंसमेंट की है कि मैंने कुश्ती की है और मैं फ़तह पा ली है, और उसका नाम नफ्ताली रखा है, यानी मेरी फ़तह होगी। और उसने एक खोखला सा ऐलान किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी पता है कि ये बच्चे उसके नहीं हैं, ये उसकी जो है उसने जो सरोगेसी करवाई है उसके बच्चे हैं। तो वो खुद अभी तक औलाद के जो एक ब्लेसिंग है उससे महरूम है। और जब लिया ने देखा कि वो जनने से रह गई, तो उसने अपनी लौंडी जुल्फ़ा को, उसने भी वही वाला फार्मूला उस पर उल्टा कर दिया। और हम देखते हैं कि एक स्ट्रगल जारी है, और एक दोनों जो अज़ीज़ बहनें हैं वो खुदा से, अपने हस्बैंड से और एक दूसरे से, यानी कि अपने हस्बैंड की मोहब्बत और उल्फत चाहती हैं, खुदा से बरकत चाहती हैं, और एक दूसरे से फ़तह चाहती हैं। तो एक अजीब सा यहाँ पर सिस्टम होता हुआ नज़र आता है। एक और भी चीज़ नज़र, अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि जब बेटा पैदा हुआ तो ज़ुल्फ़ा के भी, तो उसने उसका नाम जो है वो जद रखा, जिसका नाम है मेरी खुशकिस्मती, यानी कि मैं ज़हे किस्मत, वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके नाम का मतलब है कि आई एम ब्लेस्ड। और फिर एक और बेटा पैदा हुआ, और उसने कहा कि मैं, तब लिया ने कहा मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी, उसका नाम आशर रखा। और यही अल्फाज जो है वो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने अदा किए थे जब यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी उनको मिली थी। उन्होंने कहा था अब से कर हर ज़माना की औरतें मुझे मुबारक कहेंगी। और हम देखते हैं कि लिया जो है उसने भी यही बरकत के अल्फाज अपने लिए, उसने कहा कि मैं मुबारक हूँ कि जो जो क्राइटेरिया उसकी जो बहन ने, दूसरी जो बीवी थी याकूब की, उसने चुना, उसमें भी सेम, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग मिली, यानी कि दोनों को दो दो बेटे हुए। तो लिया ने फिर एक तरह से अपना हाथ ऊपर कर लिया, और उसने कहा कि जी आई एम मोर ब्लेसड, और तुमसे ज़्यादा मैं बाबरकत हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर वही कुश्ती जारी है, वही स्ट्रगल जारी है। तो एक और चीज़ जहाँ पे हमें नज़र आती है कि ये एक बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली है। आई डोंट नो कि याकूब कैसे जो हैं वो गुज़ारा करते होंगे, या कैसे याकूब जो है वो इंसाफ़ करते होंगे इन तमाम सिचुएशंस में, अपने बहन भाइयों में कैसे जो है वो, सॉरी अपनी बीवियों में कैसे जो है वो ये सब कुछ इस चीज़ को वो सेटल करते होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद अपना फ़ज़ल कर रहा है, और खुदावंद ने जो है औलाद भी दी है। और फ़ज़ल के अंदर ही हम देखते हैं कि एक डिसफंक्शनल फैमिली को खुदा यूज़ करता है और उसको एक नेशन बना देता है। एक डिसफंक्शनल फैमिली को खुदा यूज़ करके नेशन बनाता है, और खुदा जो है वो उस फैमिली को ब्लेस करना शुरू कर देता है, उसको चुन लेता है। और हम यही बात देखते हैं कि खुदावंद जो है वो अपने फ़ज़ल वाले, रहम वाले हाथ को बढ़ाता है, तो फिर जो है वो जो है वो चीज़ जो है वो फिर रुक नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने उस चीज़ को चुना होता है। तो अगर हमारी ज़िंदगियाँ डिसफंक्शनल भी हैं, हम रह भी गए हैं, हमारे अंदर कमी कमज़ोरियाँ भी हैं, हमारे अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके बावजूद अगर खुदा का प्लान है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो खुदा कभी भी उस प्लान को हमसे दूर नहीं करेगा, बल्कि अपने प्लान को हमेशा जो है वो खुदावंद पूरा करेगा, और अपने प्लान को हमारी ज़िंदगियों में आगे बढ़ाएगा। तो हम देखते हैं कि एक यहाँ पर एक ऐसा वाक़या है जो कि लोग सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बेसिकली एक एक जड़ी-बूटी है जिसको मुर्दुम मर्दुम ग्याह कहते हैं, और मैनड्रेक्स भी कहा जाता है, और डडुईम हिब्रू में कहा जाता है। ये कोई जड़ थी
لکھا ہے کہ رابن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا. رابن جو ہے وہ سب سے بڑا بیٹا ہے اور اب وہ جوان بھی ہو رہا ہے ٹین ایج میں. لکھا ہے اسے کھیت میں مردم گیاہ مل گئے. ایک ایسی جڑ تھی، ایسی جڑی بوٹی جو کہ پرانے دور میں جو ہے سمجھی جاتی تھی کہ بانجھ عورتوں کو جب کھلائی جاتی تھی تو ان کا بانجھ پن جاتا رہتا تھا. ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اس زمانے کی یہ فولک ایسڈ یا اس طرح کی کوئی چیز تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چیز اگر کھائیں خواتین تو ان کو جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے، اور یہ چیز اگر کھائیں تو یہ جڑی بوٹی یا یہ جو ایک روٹ ہے اگر یہ کھا لیں گی تو اس سے ان کے جو ہے پریگننسی کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو ہم لکھا ہے کہ وہ لے کر اپنی ماں کے پاس آیا. اب وہ رستے میں آ رہا ہے اور وہ اچھالتا رہا ہے. اور رابن بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر رابن کو بڑا غصہ رہتا تھا کیونکہ وہ بڑا بھی تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کی ماں اور راخل کے درمیان جو ٹسل چل رہی. تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اس نے ایک جگہ پر اس چیز کو جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں ایجیٹیٹ بھی کیا اور اس نے فیملی سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو رابن جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ اچھالتا ہوا آ رہا ہے اور وہ لے کر آ رہا ہے اور وہ ڈسپلے پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کے پاس وہ لے کر. اب لیا بڑی ہیپی ہے اس چیز کو لے کر اور کہ میرے پاس وہ جڑی بوٹی ہے جس سے شاید مجھے اور اسٹرینتھ ملے اور میری اور اولاد ہوگی. تو اس نے راخل نے جب دیکھا کہ اس کے پاس وہ ہے تو اس نے مردم گیا اس کو مل گئے ہیں جو کہ ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ مشہور ہے اس دور میں. تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے. اس نے کہا کہ تو میری بہن ہے اور ایک دم اس نے ایک طرح سے صلح کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی بلیسنگ دے اور یہ مجھے بھی جڑی بوٹی دے اور اس میں سے میں لوں گی. تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا، کیا اب میرے بیٹے کے مردم گیا بھی مجھ سے لینا چاہتی ہے؟ اب ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آگے جا کر شریعت لکھی گئی تھی تو اس میں خدا نے بڑا پرٹیکولرلی بولا تھا کہ اگر ایک شخص کی دو بیویاں ہیں اور پہلی جو ہے وہ محبوبہ نہیں اور دوسری والی جو ہے چھوٹی جو ہے وہ محبوبہ ہے، لیکن جو بلیسنگ ہوگی پلوٹھے کی وہ پہلی والی کو ہی ملے گی اور اس کے اولاد کو ملے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کا بیٹا یہودا جو ہے وہ یہاں پر پلوٹھا ٹھہرا تھا برکت کے والے سے. کہانت کی برکت بھی لیا کے بیٹے لاوی کو ملی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو باقی جو اور بہت ساری بلیسنگز جو ہیں وہ ان کو ملی تھی. رابن قبیلہ بہت بڑا تھا تو اس طرح مختلف چیزیں تھیں. رابن یعنی کہ ویسے ہی پلوٹھا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ برکتیں مل رہی ہیں. تو یہاں پر اس نے کہا کہ تو نے میرے شوہر کو لے لی. اب یہاں پر لیا نے بیسیکلی کلیم کیا ہے، اس نے کہا کہ ایکچوئل میں میرا شوہر تھا، یعنی پہلے تو میرے سے شادی ہوئی، اب چاہے شادی کے سرکمسٹانسز کچھ بھی رہے ہوں گے لیکن لیا نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کو بات لگائی اور اس نے کہا کہ بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا. مینس کہ جو آج جو ہے وہ تیرا ہوگا اور تو ایسے کر کے یعقوب رکھ اور مجھے جڑی بوٹی دے. اب یہاں پر ایک سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ راخل کے پاس جڑی بوٹی مردم گیا اور وہ دوائی ہے، لیکن لیا کے پاس یعقوب ہے اور اولاد لیا کو ملتی ہے. تو یہاں پر خدا ایک اور چیز سکھانا چاہ رہا ہے. تو راخل کی زندگی نا بہت ساری باتوں میں ہم عام انسانوں جیسی ہے کہ وہ جیلس ہے، وہ پراؤڈ ہے، وہ خوبصورت بھی ہے اور وہ غصہ ور بھی ہے اور وہ انسان کے پیچھے بھاگتی ہے. پہلے یعقوب کو الزام تراشی دے رہی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راخل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ جڑی بوٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جڑی بوٹی مجھے دے دے اور اس سے جو ہے وہ مجھے، یعنی کہ اس نے اپنا، اس سے مجھے بلیسنگ ملے گی، یعنی کہ اس نے اپنا سارا جو دار و مدار ہے وہ اس جڑی بوٹی پر رکھ دیا ہے اور وہ خدا کے پاس نہیں. اور ان سب چیزوں میں سے کسی بات میں بھی وہ خدا کے پاس نہیں گئی. اور یہاں پر خدا جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. خدا اس کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ جو جڑی بوٹیاں اور انسانی چیزیں اور انسانی ٹوٹکے اور حکیمی ٹوٹکے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اولاد کا باعث نہیں بنتے بلکہ اولاد خدا کی طرف سے ہے. جیسا کہ ہم زبور 128 میں پڑھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے. اگر خدا ہی 127 میں پڑھتے ہیں کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اولاد تیسری آیت میں خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے اور جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب کوشش کرتا ہے اپنی سی تو وہ شاید
نہیں اس چیز کو ریسیو کر سکتا، لیکن خدا کے پاس جب ہم آتے ہیں تو خدا ہر ایک چیز کا دینے والا، برکت دینے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جڑی بوٹیاں لے لی، لیکن اولاد پھر بھی 3 بچے ہوئے لیا کو اس کے باوجود، اور راخل جو ہے اس کو ویٹ پھر کرنا پڑا، تو جڑی بوٹیاں لے کر بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور آگے جا کر ہم بک آف جینیسس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ راخل بت پرستی میں بھی تھی، یعنی کہ بہت ساری اس کے اندر چیزیں تھیں جو کہ خدا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے آپس میں ان کی ڈیل ہو گئی، اور پھر جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیا آگے بڑھ کر اس کے پاس گئی، اور اس نے اس کو جو ہے وہ ریسیو کیا، اور اس نے کہا کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے میں تجھے اجرت پر لیا ہے۔ اسی رات کو اس کے ساتھ سویا، اور لکھا ہے کہ خدا نے لیا کی سنی۔ اب ایک کے پاس جو ہے وہ مردم گیا ہے، اور ایک کے پاس خدا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر سنی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا پیدا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی۔ اب دیکھیں کہ اس کے 4 بچے ہو گئے، اور پھر اولاد ہونا بند ہو گئی تھی، لیکن اس کے رحم کو خدا نے کھولا ہے، مردم گیا نے یا اس جڑی بوٹی نے نہیں کھولا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا نے مجھے اجرت میں مجھے دی، اور میری اجرت مجھے دے دی، اور اپنے شوہر کو اپنی لانڈی دی، اس نے اس کا نام اشکار رکھا، اور پھر حاملہ ہوئی، اس کے 6 بیٹا اس کو دیا خدا نے۔ اب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا ہے، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ زبولون رکھا، جس کا مطلب ہے سکونت۔ زبولون کا مطلب ہے کوئی چیز جہاں پر رہائش ہو جائے، سکونت۔ اور پھر لکھا کہ ایک اور اولاد ہوئی، اور اس کا نام دینا رکھا، یعنی کہ یہاں پر ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ یعقوب کا دل بھی نرم ہو گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارچند کے اس کی اور بھی وہاں پر بیویاں ہیں، اور اولادیں بھی ہیں، لیکن 3 بچے بیک ٹو بیک ہونا اس چیز کا نشان ہے کہ یعقوب جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی لیا کی طرف دھیان دیا۔ اور پھر آگے جا کر لکھے کہ خدا نے راخل کو یاد کیا۔ اب دیکھیں کہ obviously 3 بچے جو ہوئے ہیں یہاں پر، اس کے لیے ایٹ لیسٹ 3 سال تو لگے ہی ہوں گے نا۔ اب کہاں پر اس کے پاس جڑی بوٹیاں ہیں، کہاں پر اس نے اتنے بڑے بڑے فیصلے، اس نے کہا کہ یہ جڑی بوٹیاں مجھے دے دے، اور یہ اجرت پر لے لے، یہ کر، وہ ڈیلز پہ ڈیلز کر رہی ہے راخل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بچے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایٹ لیسٹ منیمم 3 ایئرز، اگر ایک سال کا بھی وقفہ رکھا جائے تو 3 سال ہو گئے ہیں اس کو جڑی بوٹیاں کھاتے ہوئے، اس کو دوائیاں لیتے ہوئے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے راخل کو یاد کیا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس نے چونکہ اچھی دوائی لی تھی، اچھی جو ہے اس نے اچھے حکیم کو دکھایا، اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لکھا ہے کہ خدا نے یاد کیا، اور اس نے رحم کو کھولا، خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے، بالآخر اس نے وہ کام کیا جو کہ صحیح کام ہے، اور کیونکہ راخل جو ہے، لیا جو ہے، وہ بار بار خدا کے پاس جاتی تھی، اس کے بچوں کے نام بھی ایسے ہی ہیں کہ خدا نے مجھے یہ کر دیا، خدا نے میرا دکھ سن لیا، خدا نے مجھے جو ہے وہ مجھے بلیس کر دیا، خدا نے میری بات سنی ہے، خدا نے جو ہے مجھ پر رحم کیا ہے، اور خدا مجھے خوشی دینا چاہ رہا ہے، میں خداوند کی ستائش کروں گی۔ اب دیکھیں نا کہ جب روبن پیدا ہوا، اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ سن لیا۔ اس کے بعد ہم شمعون پیدا ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھ سے نفرت ہوئی، لیکن خدا نے میری دعا سن لی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی پیدا ہوا، تو اس نے پھر جو ہے اس نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے سے لگن ہوگی، اس کے اندر ایک تڑپ ہے، دکھ ہے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہودا پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ خداوند کی میں ستائش کروں، یعنی کہ اس کی ہر بات میں خداوند کا ذکر آ رہا ہے۔ اور راخل آن دی ادر سائڈ جو ہے، لیا خداوند 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 کر رہی ہے، لیکن اور وہ محروم ہے، محبت بھی نہیں مل رہی، اس کے پاس حسن بھی نہیں ہے۔ لیکن راخل جو ہے وہ کبھی وہ یعقوب کو الزام دیتی ہے، کبھی اپنی لانڈی پیش کرتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں مانگ رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کر کے جو ہے لیا نے اولاد مانگی، اور 5واں بچہ بھی جب ہوا تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے اجرت دی ہے، یعنی کہ خدا نے مجھے بلیس کیا ہے۔ لیا کے راخل کے پاس تو جڑی بوٹی ہے، لیکن مجھے خدا نے بلیس کیا۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ 6 بیٹا ہوا تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے اچھا مہر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہر سٹیٹمنٹ میں خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ اور اس نے پھر جب بیٹی ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تو میرا شوہر میرے پاس ہی رہے گا، اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے راخل کو یاد کیا تو لکھا ہے خدا نے اس کی سن لی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے سارے ہی چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راخل نے خدا کو یاد کیا، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس نے
جو ہے وہ بیٹا جب ہوا تو تب اس نے خدا کا نام لیا اور اس نے کہا کہ خدا نے میری رسوائی مجھ سے دور کر دی، یعنی کہ خدا نے مجھے یہ بلیس کیا۔ اور جب اس نے خداوند کو یاد کیا تو خدا نے اس کو دیا اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے گا، یعنی کہ اب وہ واقعی ہمبل ہو رہی ہے اور اس نے اس کا نام یوسف رکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی کو آگے جا کر خدا نے بلیس کیا، اور چونکہ وہ خدا سے مانگا ہوا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں جا کر بک آف جینیسس میں بعد میں یوسف کی کہانی ہے، اور وہ یعقوب کا بہت پیارا بچہ تھا، بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، راخل سے بھی پیار کرتا تھا، اور یوسف کو اسپیشل اس نے بلیسنگ دی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف پھر سب کا سردار بنا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بائبل ہمیں سکھا رہی ہے کہ یوسف جو ہے وہ سب سے اینڈ پہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے ہے، لیکن سب کا سردار بنا، جو لکھے نا کہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے، اور اچھی بلیسنگ کو پانے میں دیر لگتی ہے لیکن آ جاتی ہے، برکت ملتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیز محرومی میں سے نکلتی ہے اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دعا کے وسیلہ سے خدا نے یوسف کو دیا۔ اور دنیا کی چیزیں جو مرضی ہم کر لیں، ہم کچھ بھی کر کے وہ چیز ریسیو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند پھر ہمیں برکت دیتا ہے۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد لکھا ہے کہ 25ویں آیت میں کہ یعقوب نے لابن سے کہا کہ مجھے رخصت کر، میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔ یہاں پہ بہت سال، اس کو بہت عرصہ ہو گیا، میری بیویاں، میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر دے، مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی۔ تب لابن نے سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت دی ہے۔ ایک اور اسپرچول پریسیپٹ یہاں پر جو نظر آتا ہے، اصول، کہ جو بابرکت لوگ ہیں ان کے وسیلہ سے ارد گرد کے لوگ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں اور وہ برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہی ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تیری وجہ سے مجھے یہ برکت مل رہی ہے۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ لابن اس کو روکنا چاہ رہا ہے اور یعقوب نہیں رکا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا، یعنی کہ اس کو ایک اور لالچ دے رہا ہے۔ پہلے اسے مفت کام کرا لیا، پہلے اس نے اپنے بیٹیاں اس کو دے دیں، پھر مفت کام کرواتا رہا، اور 14 سال وہاں پر خدمت کر رہا ہے، اور پھر بچے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس کے ساتھ اجرت ٹھہرا رہا ہے، کہہ رہے کہ ان تو تیری تنخواہ لگ گئی، تو اب جو ہے تنخواہ پہ میرے ساتھ کام کر، مینس کہ وہ روکنا چاہ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں جو کلام سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب برکت ملتی ہے اور خدا آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو ہم ٹھہرے نہ رہیں۔ بعض اوقات ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ادھر ہی پھنسے رہیں، اور لابن چونکہ بت پرست آدمی تھا تو وہ چاہ رہا تھا کہ وہ عراق کے اندر ہی، میسوپوتامیہ میں ہی رہے، لیکن یعقوب جو تھا وہ واپس سرزمین موعودہ، یعنی کہ جو وعدے کی زمین ہے اس میں جانا چاہ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے جو ہے وہ کسی بات کو نہ سنا، حالانکہ لابن نے اس کو بہت زیادہ لالچ بھی دی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی، تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، اور میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اب بڑھ کر بہت ہو گئے، خدا نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت دی، اور میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں۔ اور پھر ان کے درمیان بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بھیڑ بکریوں سے تیرا پورا کرتا تھا، اور پھر وہاں پر ان کے درمیان ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور کہتا ہے یعقوب تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ کلرز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے جو کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تھوڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل سی چیز ہے، کہ انہوں نے کہا جی سفید جو بکرے، برے اور یہ سب کچھ ایک طرف کر دو، اور چتلے اور ابلک یعنی کہ دھاری دار اور یہ یعنی کہ جن کے اوپر ڈاٹس ہیں وہ ایک طرف کر دو، تو ایک تمہارا حصہ ہو جائے گا، ایک میرا حصہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب چونکہ ان کے ساتھ رہتا تو اس کو پتہ تھا کہ کیسے جو ہے وہ ان سے جو ہے لیمبنگ کیسے کرنی ہے، اسے بچے کیسے پیدا کرنے ہیں۔ تو جو گروہ جو ہے وہ لابن یعقوب کا ٹھہراتا تھا اس کے بچے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ کام ہو گیا کہ لابن جو تھا وہ جو ہے وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ والی بکریاں تیری ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تعداد میں، اور جب میں کہتا ہوں کہ نہیں اچھا یہ تو وہ زیادہ ہوتی ہیں، مینس کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ
ہو گیا، لابن کا نقصان ہوتا تھا اور یعقوب کا فائدہ، کہ بالآخر لابن کو اس کو بھیجنا ہی پڑا، اور یعقوب جو ہے اس لابن کی چال الٹی پڑ گئی، اور یعقوب اس کے عوض میں اتنا زیادہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ لکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ برکت والا، نہایت بڑھتا گیا، زوراور ہو گیا، بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں، نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے اس کے پاس ہو گئے۔ تو پھر اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لابن کے بچے جو ہیں، وہ بیٹے جو ہیں، انہوں نے یعقوب کے خلاف ایکشن لیا، اور وہ آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یا تو اس کو نکال باہر کر دیا، پھر اس سے چھٹکارا پالو، اس کو چھین لو، اس سے سب کچھ۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پھر یعقوب وہاں سے نکل جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگلے ویک میں ہم چیپٹر 31 پڑھیں گے۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آپ سب کے لیے برکت اور سلامتی میں چاہتا ہوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے یا کوئی کامنٹ ہے، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اپنے فضل اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور آپ ضرور اپنے کامنٹس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ بھائی نعیم اختر نے کہا کہ گڈ ایوننگ مین آف گاڈ ڈاکٹر تحسین، گاڈ بلیس یو برادر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور بک آف جینیسس کی اسٹڈی ہم ایوری ویک کرتے ہیں، ایوری وینسڈے۔ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں پیدائش کی کتاب کی اسٹڈی میں، اور آخر میں دعا کروں گا آپ سب کے لیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرے پاک قدموں میں جھکتے ہیں، تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تو جو بھلا خداوند ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آئے خداوند ہمیں بلیس کر، کلام کی جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں، تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری سہایتا کر، اور اے خداوند جب ہم آگے بڑھیں کلام میں، تو اے خداوند یوں ہی تیرے قدموں میں بڑھ کر بیٹھے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ تیرا نام عزت و جلال پاتا رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو برکت دے، یسوع ناصری کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لانا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتے رہے، آمین، آمین۔